بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ الیکشن کمیشن میں آج جہاں جو وفاقی وزراء ہیں ان کی جو معافی تھی وہ الیکشن کمیشن نے قبول کی، ساتھ ساتھ جو جرمانے عائد کیے گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ وہ بھی انہوں نے وڈرا کیے۔ تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو حکومت اور الیکشن کمیشن ایسا لگتا تھا کہ ایک کوئی محاذ آرائی کی کیفیت ہے، ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اسپیشلی کچھ اسٹیٹمنٹس کے بعد۔ تو اب اس میں صورتحال کیا ہے، کیا وہاں ریئلائزیشن ہے گورنمنٹ کے جو حلقے ہے اس کے اندر بھی، اور پھر چونکہ اگلے انتخابات کے حوالے سے ای وی ایم سمیت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ کوارڈینیشن کی شدید ترین ضرورت ہے گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان۔ اس کو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو کیا ہے، کس طریقے سے ڈیلے ہے، چیزیں ہیں، وہ سب باتیں ہیں۔ وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب معاملات اور فضا جو ہے وہ سازگار ہو۔ اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پھر جرمانے والا جو معاملہ ہے اس پہ بھی میں رہنمائی آج لینا چاہوں گا اپنے مہمانوں سے کہ اگر جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، یہ ٹھیک ہے قانون میں ایک بات ہے، اگر وہی جا کے کمپین نہیں چلا سکتی تو پھر کمپین کون چلائے گا؟ تو یہ ممانعت وفاقی وزراء، چیف منسٹر یا پرائم منسٹر تک تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اراکین اسمبلی اور باقی لوگوں تک کیا یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ بھی رائے لیں گے۔ خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے جو نتائج آئے ہیں اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی حلقے ہیں وہاں بڑی زبردست بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ رپورٹس کی بات ہو رہی ہیں، اگرچہ بیرسٹر سیف صاحب نے تردید کی ہے کہ جی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو پروونشل منسٹرز ہیں اور اراکین اسمبلی ہیں وہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ ٹکٹ جو ہے وہ ٹھیک لوگوں کو نہیں دیے گئے اور پھر آپس کی جو کھینچا تانی تھی اس سے نقصان ہوا ہے۔ پولیٹیکل اثرات اس کے کیا ہوں گے؟ اور پھر آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، شروع ہوتے ہی کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا، حکومت ایک مرتبہ پھر آج بھی کورم پورا کرنے میں ناکام رہی اور چند ہی منٹ کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس پھر جمعے تک ملتوی کر دیا گیا۔ تو یہ جو نان سیریسنس ہے ہمارے اراکین اسمبلی کی جانب سے، اس کو کیا کہیں گے؟ آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی محترم پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شہادت ایوان صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر جاوید عباسی صاحب۔ علی ظفر صاحب، پہلے تو آج الیکشن کمیشن میں کیونکہ آپ خود وہاں تشریف لے گئے تھے، اعظم سواتی صاحب نے، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے معافی نامہ دیا، الیکشن کمیشن نے اسے منظور کیا۔ ایک لگتا ہے کہ جو ایک ٹسل کی کیفیت تھی اس میں کچھ کمی ہے، ریئلائزیشن ہے حکومتی حلقوں کے اندر بھی کہ وہ بعض مراحل پہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے جو انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مستقبل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریلیشن شپ اور حکومت کی جو رشتہ ہے اس میں بہت بہتری آپ کو نظر آئے گی۔ میری نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے۔ میرا خیال ہے جتنے بھی ادارے ہمارے ہیں ان میں سے ایک پولیٹیکلی سیاسی طور پہ اور جمہوریت کے لیے سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ تو ہر شہری کا، ہر منسٹر کا، ہر حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس چیز میں مدد کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ حکومت کے ہمیشہ سے یہ بڑا کلیئر ایک فیکٹر رہا تھا کہ ہم نے الیکشن فری اینڈ فیئر کرانے ہیں۔ درست بات ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں اور اس کے لیے معذرت کی گئی۔ آج اس سے پہلے اسٹیٹمنٹ داخل کی گئی، آج اس اسٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا، اور الیکشن کمیشن کا میں شکر گزار ہوں جو ایک انسٹیٹیوشن کو کرنا چاہیے کہ جب ایک کسی کے خلاف نوٹس دے کنٹیمپٹ کا اور وہ آ کے معذرت کر دیں تو پھر ایک انسٹیٹیوشن کا یہ اچھی بات ہوتی ہے اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے معاملہ ختم کر دیں۔ یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا اور یہ ہدایت دی کہ آپ اب ہماری مدد کریں، اور اس کے بعد سواتی صاحب نے بھی اور میں نے بھی ان کو الیکشن کمیشن کو بتایا کہ جی بالکل ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، اور انفیکٹ جب یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا مسئلہ آئے گا اور جب یہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کے طریقہ کار کا مسئلہ آئے گا تو ہم اس میں ہر قسم کی کوشش کریں گے کہ الیکشن کمیشن کی مدد کی جائے، اور بھی ہر معاملات میں، کیونکہ الیکشن کمیشن میری نظر میں مضبوط ہوتی ہے، وہ طاقتور ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہر پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے،
اور الٹیمیٹلی جمہوریت کو ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو عوام ہے، پبلک، جو جس کا ووٹ کا حق ہے، اور جو اپنے نمائندے درست طریقے سے صاف شفاف طریقے سے الیکٹ کرنا چاہتی ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو میری نظر میں علی یہ ظفر بڑی صاحب، خوش آئند یہ بات ہے. پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی کوئی ڈائریکشن اب دی گئی ہے کہ جناب اب تھوڑا احتیاط کریں، جو جس طریقے کے سٹیٹمنٹ یا کوئی مطلب اوور آل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، گورنمنٹ کی جو پرائم منسٹر کی جانب سے؟ جی بالکل، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کرنی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ فوراً جو ان کو فنڈز چاہیے تھے وہ بھی ریلیز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اب قانون جو کہ بن چکا ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپنی کمیٹیز بنا رہی ہیں، اور جو جس طرح وہ ہدایت دیں گے اس کے مطابق حکومت کام کرے گی. تو بالکل اب یہ فیصلہ یقینی ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اگلے جنرل الیکشن میں ہر ممکن کوشش کر کے مدد کرنی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہوئے، اس میں بھی جو ہدایات دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومتی ایڈمنسٹریشن کو، وہ پوری کی گئی. جاوید عباس صاحب، یہ مسلم لیگ نون کا اپوزیشن کا موقف یہ تھا کہ حملہ آور ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے اوپر. اب جو حکومتی رویہ ہے وہ آپ کو جو تبدیل نظر آ رہا ہے، یہ وقتی ہے یا پھر الیکشن کمیشن سے کوئی شکایت پیدا ہوگی تو پھر جذباتی ہو جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب یہ سسٹینیبل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی، یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے، جب ڈسکا کی ایک رپورٹ آئی. عباس صاحب کی لائن میں پرابلم ہے، اگر شہادت ایوان صاحب آپ جواب دیں لیں جب تک ہم عباس صاحب کو ریکنیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں حافظ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پارلیمنٹیرین نے جس طریقے سے ری ایکٹ کیا تھا الیکشن کمیشن کو، وہ تو پورے ملک اور قوم نے اس کے اوپر بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو، حکومتی پارٹی کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا تشخص، اس کا تقدس ہمیں بحال رکھنا چاہیے، اور انہوں نے اس کے سامنے جا کے معافی مانگ لی ہے. اور ہاں، یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آئندہ وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کا جو اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے یا تشخص ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا حرف نہ ہے. لیکن ایک اور بات آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے انہوں نے معافی لکھ کے دی ہے، معذرت کی ہے، اور ان بیٹوین جب الیکشن کمیشن نے پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے ان کو وارننگ دی کہ آپ کو پشاور میں نہیں جانے کا ہے، اس دوران جناب پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ جا کے فنڈز تقسیم کرنے شروع کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں ان ٹوٹیلٹی یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ تہ دل سے آپ ایک ادارے کو تسلیم کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ان کے فنڈز جاری نہیں کریں گے، اور دوسری طرف کہتے ہیں جی ای وی ایم پہ الیکشن نہیں ہوں گے تو ہم ان کو فنڈز نہیں دیکھیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے، تمام ادارے کوئی بھی ہیں، ہر ایک کو ایک دوسرے کی تہ دل سے عزت کرنی چاہیے. یہ میسج صحیح نہیں جاتا کہ کبھی آپ کہیں کہ جی ہم آگ لگا دیں گے، کبھی آپ کہیں گے جی کہ ہم اس طریقے سے ان کو مانتے نہیں ہیں، کسی کا ماؤتھ پیس ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کہیں ہم کنٹیسٹ کریں گے. لیکن آخر میں لے جا کے اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی رول علی ظفر صاحب کا ہوگا، اور جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بہتر اپنے حق میں کیا، ادروائز وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے تھے. تو بہتر ہے، بہتر قدم ہے. میں کہتا ہوں ہر شخص کو اس ادارے کا لحاظ کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے. یہ سسٹینیبل نظر آتا ہے آپ کو شہادت صاحب؟ سب میں آپ کو صورتحال یہ بتاؤں کہ جو ہم نے محسوس کیا ہے، جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو نوٹسز ہوئے تو گورنمنٹ نے جو حکومتی کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں انہی لوگوں کو ڈال دیا جو کہ کنٹیمنرز تھے. تو وہ ایک قسم کا میں کنفرنٹیشن تو سامنے آیا ہے. اور ابھی اس کے بعد چند دن پہلے ایک کنٹیمنرز کا یہ کہنا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر جو ہے اس طریقے سے یہ نہیں ہوگا تو فنڈز جو ہے ہم جاری نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ادارے کے ساتھ اس کو زیر بار کر کے اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر جو ہے ان سے کام لینے والی بات ہے. تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا نا. میں نے تو ابھی آپ کو یہ کہا کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ پشاور میں کیا ہوا ہے. تو آگے چل کے ڈاؤٹ ہے شہادت صاحب کو. جاوید عباس صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا، بات رک گئی. ساری وہ میری درمیان میں ٹریول کر رہا جی جو ہے وہ بڑا سور تھا، تو کٹ گیا. لیکن میں یہ بات اپنی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ
एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है। आईन पाकिस्तान ने उसको ये अख्तियार दिया है वो मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंतजाम करे और सबको उसका एहतराम करना चाहिए, उसके वड्डे का एहतराम करना चाहिए। जब जस्का का इलेक्शन हुआ उनके पास कंप्लेंट गई, उन्होंने रीपोलिंग का भी वहाँ किया है और फिर एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। वहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम बड़ी बरम हुई है, बड़ी बरसी है, बड़े बड़े उनके ऊपर एलिगेशन लगाए, इस हद तक एलिगेशन लगा गए। किसी ने कहा इन्होंने पैसे ले लिए, किसी ने कहा ये अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं, किसी ने कहा इनका कोई बैरूनी ये झंडा है। और फिर मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके मेंबरों की जिस तरह तौकीर की गई है पाकिस्तान की तारीख में, हमने ऐसी तौकीर किसी आईनी अदारे की नहीं देखी थी। फिर इसी तरह हुआ जब अवान साहब ने कहा कि ABM के ऊपर उन्होंने शिकायत की, उन्होंने कहा ये ABM आप मशीन जो लेके आ रहे हैं इससे के जरिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते, लिहाजा ये हमारे कंसर्न में तो मेहरबानी करके एड्रेस करें। फिर उनके ऊपर बरसे हैं, फिर उनके ऊपर तनकीद की है, फिर उनको ताने दिए गए हैं। अब आज इनके चूंकि 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं वो फंसे हुए हैं, फॉरेन फंडिंग का केस है, कुछ पार्लियामेंटेरियन के केसेस है। कुछ लोग जो अली जफर साहब की तरह अच्छे आदमी है, का रवैया हमेशा से बड़ा पॉजिटिव रहा है, इनकी सोच पॉजिटिव है, ये यकीनन ऐसी तनकीद नहीं कर सकते जो बाकी दोस्त करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि PTI के अंदर इतने खुदकश बैठे हुए हैं कि वो किसी वक्त भी किसी के ऊपर घर गिर सकते हैं और उसको तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग में उनके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, उनके खिलाफ अल्फाज कसेंगे, उन अदारे की तौकीर करेंगे, फिर वो नीचे तो जो टीम बैठी हुई है वो पता है उसको शिकर करती है। और टीम रखी इसीलिए गई है कि जो इस मुल्क में मीडिया आवाज उठाए उस पर बरस पड़ो, कोई आनी अदारा आवाज उठाए उसको बेइज्जत करो, कोई सियासी या मजहबी पॉलिटिशियन जो है वो हुकूमत के ऊपर जायज तनकीद करे, सुबह उसके ऊपर वो टीम जो है बरसती है। इससे पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। इस तरह इलेक्शन के ऊपर आने वाले इलेक्शन में बड़े क्वेश्चन उठेंगे। इनको चाहिए कि ये आईनी अदारों का एहतराम करें। और फिर इन्होंने इस हद तक भी गए, इन्होंने कहा कि अगर ABM की मशीन इस्तेमाल न की गई तो हम इनके फंड बंद कर देंगे। ये कल कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे हक में फैसला नहीं देगी तो हम सुप्रीम कोर्ट के ये जो पैसे रखे हैं वो बंद कर सकते हैं। ऐसी धमकी देना और कैबिनेट के वजीर आगे ऐसी धमकियां दें और कैबिनेट में ऐसे फैसले हों, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले वक्तों में। वो कैबिनेट में तो बाद में फिर शिबली साहब ने वजाहत की कि ऐसी बात नहीं हुई, इमरान खान साहब नहीं था, ऐसी डिस्कशन हो रही थी, लोगों ने तजवीज़ दी। अली जफर साहब एक और चीज हुई आज, ये पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप थी, जुर्माने खत्म हुए हैं। वो फवाद साहब जी जी, तो फवाद ने आकर ये कही तो हम यही समझे कि बाकी बातें भी सच कही होंगी और ये भी सच होगा। ठीक। अली जफर साहब, अब ये मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये हुआ था कि कोई MNA और MPA जो है वो भी नहीं जा सकेगा जहां इलेक्शन हो रहे होंगे। अब अगर बिलावल साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, वो MNA हैं लेकिन अपनी पार्टी के सदर हैं और उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो उनको भी अगर वो इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाएंगे तो फिर कौन चलाएगा? तो ये बाज़ चीज़ें ऐसी है, तो ये कानून आपको लगता है कि इसमें अब इस्लाह की तरमीम की गुंजाइश है कि जी ठीक है, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो जाए, कैंपेन करे, हाँ जो वुज़रा हैं, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, उन पे पाबंदी होनी चाहिए, बाकी अगर MNA है तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसका मतलब? ये देखें, दो इसके पहलू हैं। पहली तो बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई कि जहां तक गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो मिनिस्टर्स हों या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हों, तो उनको तो बिल्कुल भी ममानियत होनी चाहिए और यही दुनिया का असूल है इलेक्शंस का, क्योंकि वरना वो कहा जाता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब दूसरा उसका पहलू ये है कि क्या जो अपोजिशन में पार्टीज हैं उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको भी रोका जाना चाहिए या नहीं, ये डिबेटेबल है। लेकिन मेरी अपनी जाती राय है, मैंने इसको एग्जामिन किया है काफी इस मामले को भी, तो देखा ये जाता है कि जब एक लोकल इलेक्शन हो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में और स्पेशली जब ये लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हों, तो वहाँ लोगों को चाहिए कि जो एक्चुअल कैंडिडेट है उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करें, फैसला करें कि इनमें से कौन सा बेहतर है। अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर दूसरी पार्टी का आके कैंपेन कर लेगा तो वो हो सकता है कि उसको इन्फ्लुएंस करे वोटर को एक नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स पे। तो इसलिए लोकल बॉडी इलेक्शंस में ममानियत की जाती है कि आप जो बड़े लीडर्स हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो भी जाके कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन ना करें।
علی ظفر صاحب یہ تو بائی لیکن اس کو الیکشن میں لیول بھی ہے پہ جی لیکن اس کو اب اسی آرگومنٹ کو, اسی بحث کو آپ اب پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے لیول پہ جی لے جا سکتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بگ پولیٹیکل لیڈرز اپوزیشن میں بے شک بیٹھے ہوں, لیکن اگر ایگزسٹنگ ایم این ایز ہیں, ایگزسٹنگ وہ پارلیمنٹیرینز ہیں, تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح انفلوئنس کر سکتے ہیں. لیکن شاید یہ آرگومنٹ نان پارلیمنٹیرینز کے اوپر لاگو نہیں ہوگی. اگر ایک کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے جو کہ جو پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا ہوا, تو اس پہ شاید ممانعت نہیں ہونی چاہیے, بے شک وہ جتنا بڑا بھی لیڈر ہو پولیٹیکل پارٹی کا. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے, انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کو, ہمارے کلچر کو دیکھتے ہوئے یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں کہ ہمیں بڑے لیڈرز بھی جو اپوزیشن میں بھی کیوں نہ ہوں, ان کو بھی پارلیمنٹیرینز کو نہیں جا کے کیمپین میں حصہ لینا چاہیے. میرے خیال سے ابھی فی الحال یہ قانون رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے آگے جا کے ذرا اور اویئرنیس آ جائے پبلک میں, الیکشنز مزید ہوتے رہیں تو پھر اس قانون کو تبدیل کر لیا جائے. شہزاد صاحب آپ کا پوائنٹ پھر میں بریک لوں گا. اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ اگر قانون ہے تو اس کی تو پاسداری کوئی بھی نہیں کرتا. بلا تخصیص تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دھجیاں اڑاتی ہیں اور بعد میں پھر اسی طریقے سے چھوٹے موٹے جرمانے. حافظ صاحب میں علی ظفر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن آج کی جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ بائی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. یہ تو آج کی پوزیشن رہی. آگے چل کے قانون کا بدلی ہوگا انشاءاللہ تعالی, ہمارے ملک و قوم میں اتنی اویئرنیس ہوگی کہ عوام یہ سمجھیں گے کہ اپنا صحیح ووٹ کا حق استعمال کریں گے تو تب ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں برسر اقتدار آدمی جو ہے اس کو تو کم از کم اس حلقے میں نہیں جانا چاہیے. اب میں 2 منٹ پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ ابھی پشاور کے الیکشن میں ہمارے جو نائب پرائم منسٹر صاحب نے جا کے اسکیمیں اناؤنس کی ہیں, تو یہ چیزیں انفلوئنس تو پبلک کو کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ قانون جو ہے بہتر ہے, لیکن یہ اپوزیشن پہ کیوں لاگو ہوتا ہے؟ اپوزیشن والے تو ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کی پابندی جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو کہا قانون ہے تو اس کی پابندی, آج جو ہے ہم پابندی کرتے ہیں اور یہی وجہ ہم میں سے کوئی آدمی مانیں گیا. ٹھیک ہے, اب بھائی صاحب آپ شارٹلی کامنٹ کر دیں تو میں بریک لے لوں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قانون رہنا چاہیے کیونکہ آپ کی تو حکومت نے کیا؟ دیکھیں, اگر آپ نئی انتخاب جماعتی بنیادوں پر کرانے ہیں, جماعتوں کو ووٹ ملنی ہے, جماعتوں نے کمپین کرنی ہے, جماعتوں کا سمبل استعمال کرنا ہے, تو پھر یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ کمپین نہ کر سکے. اب ہم الیکٹڈ لوگ ہیں, ہم اگر اپنے حلقوں میں جا کر کمپین نہ کر سکیں, اپنی جماعت کی کمپین نہ کر سکیں, ووٹ نہ کر سکیں, تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ پھر ہمیں جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرانے چاہیے؟ تو اگر یہ جماعتوں بنیادوں پر الیکشن ہو رہے ہیں, جماعتیں حصہ لے رہی ہیں, ان کے سمبل استعمال ہو رہے ہیں, تو کچھ لوگوں کو اگر آپ روک دیں گے پھر اس پہ کوشچن اٹھیں گے. اس کی بالکل مکمل طور پر جماعتوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جماعتوں کی کمپین کریں اور پھر لوگ فیصلہ کریں جس کا انتخاب ہونا ہے. اور جب یہ حکومتی وزراء ہیں یا کیبنٹ کے وزیر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں, چیف منسٹر ہیں, یا ان کے ڈسپوزل میں بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ جماعت کے عہدے ان کے پاس ہونے ہی نہیں چاہیے, اور جماعت کے لوگوں کو یہ اختیارات ضرور ہونا چاہیے. وہ جا سکیں, اگر کوئی ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں یا ایم پی ایز ہیں, ان کو یہ بالکل آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جا کے کھل, ویسے بھی وہ کمپین کر رہے ہوتے ہیں, خود کے کمپین کر رہے ہوتے ہیں, ہم سارے کرتے ہیں, لیکن سامنے نہیں کرتے. یہ بالکل اس طرح جائز نہیں ہے, اس کو آزادی ہونی چاہیے. وہ بات علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ ڈیبیٹیبل ہے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے تو ڈیبیٹ سے ہی رستہ نکلے گا. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر علی ظفر صاحب, شہادت ایوان صاحب, سینیٹر جاوید عباسی صاحب میرے مہمان ہیں. علی ظفر صاحب, ایک میں اور رہنمائی چاہوں گا آپ کی. یہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹنگ رائٹ ہے وہ ٹھیک ہے, ای ووٹنگ ہوگا, اب یہ اس کی کوئی رولز بنیں گے, قانون بنے گا کہ کون اوورسیز پاکستانی ہوگا, کتنا عرصے باہر گیا ہوا ہوگا تو وہ اوورسیز پاکستانی کنسیڈر ہوگا. پھر جو گلف کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں جہاں آپ الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے, وہاں کیا ہوگا؟ یہ کوئی اس کا کوئی چیزیں ہیں, کوئی فریم ورک بنا ہے, کوئی حکومت کے ذہن میں خاکہ ہے اس کا؟ یہ دیکھیں, آئین کے تحت الیکشنز کرانا اور اس کے پروسیجرز بنانا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. قانون سازی جو پارلیمنٹ نے کی ہے, جو جوائنٹ پارلیمنٹ میں معاملہ گیا تھا,
اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ پروسیجرز بنائے گی کہ کس طرح اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا اختیار دیا جائے گا، اور یہ درست قانون ہے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ڈیٹیلز بنانی ہے، یہ قانون کے ذریعے پارلیمنٹ نہیں بنا سکتا۔ قانون تو ایک گائیڈنس دیتا ہے، ایک پالیسی لے ڈاؤن کرتا ہے۔ یہ رولز اور اس کی ریگولیشنز یا اس کی جو پروسیجرز ہیں، یہ اب اختیار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ وہ فیصلہ کریں گے۔ اور آپ درست فرما رہے ہیں کہ چونکہ بہت سارے ممالک ہیں، مختلف ممالک میں کیا کیا پروسیجرز کرنے ہیں، کیا ایمبیسیز کو استعمال کرنا ہے جہاں ووٹنگ ہوگی، کیا کوئی بوتھس لگانے کی اجازت ہے کہ باہر پبلکلی کوئی جگہ لے کے ادھر بوتھ بنائے جا سکیں، یہ سارے کام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہیں۔ اس میں فورن منسٹری جو ہے جہاں تک مدد کر سکتی ہے، جو ڈائریکشن جو ہدایت دے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس حد تک بالکل ضرور مدد کی جائے گی۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے جو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر چھوڑا گیا ہے، اور درست چھوڑا گیا ہے کیونکہ آئین میں انہوں نے ہی اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ اچھا علی ظفر صاحب، یہ جو پارلیمنٹ سے منظوری ہوئی ہے، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ جی اگلے انتخابات ہونے ہی ای وی ایم کے اوپر ہیں اور اگلے ہی انتخابات میں ہی اوورسیز کو ووٹنگ کا رائٹ ملنا ہے؟ فرض کریں کہ یہ پروسیجرل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، پروسیجرل ڈیلے ہوتے ہیں، چاہے وہ ای وی ایم کی خریداری اور اس کی انسٹالیشن ہو، اور یہ اوورسیز کے حوالے سے جو پروسیجرل کمپلیکیشن ہو، تو کیا پھر یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ جی چونکہ یہ ممکن نہیں ہے اور الیکشن کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا اب الیکشن اس طرح سے نہیں ہو سکتے، نہ ای وی ایم پہ ہو سکتے ہیں، نہ ان الیکشن میں اوورسیز کو ووٹنگ کا رائٹ دیا جا سکتا ہے، تو سپریم کورٹ جانا پڑے گا یا الیکشن کمیشن گورنمنٹ کو انفارم کرے گا اور یہ معاملہ سیٹل ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ ابھی فی الحال جو چونکہ قانون بن چکا ہے تو اگلے الیکشنز اس قانون کے تحت ہی ہونے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہر ممکن کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ اس کو قانون کی پابندی کریں۔ اگر آپ جس طرح اگزامپل دے رہے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر پارلیمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا اس پہ کس طرح کوئی قانون میں تبدیلی لاتے ہیں یا نہیں۔ لیکن آپ کو ایک اگزامپل میں دے دوں الیکشن لا کا ہی جو ہم نے دیکھا ہے۔ الیکشن لا میں مثلا کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو پولنگ بوتھ ہے وہ ایک خاص قسم کی جگہ پہ لے کے کرنا ہے، لیکن کئی بار ہم نے دیکھا کہ کئی علاقوں میں وہ ایسی جگہ مہیا نہیں ہوتی، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر اپنے اختیارات استعمال کر کے اس میں قانون کی وائلیشن تو میں نہیں کہوں گا، لیکن قانون کو سسپینڈ کر کے وہ کہیں اور بوتھس، ٹیمپرری بوتھس لگا دیتے ہیں۔ تو اس قسم کی گنجائش تو ہر الیکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینی پڑتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک براڈ سویپ کے تحت کہیں کہ میں نے ای وی ایم استعمال ہی نہیں کرنے۔ ہو سکتا ہے اگر کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ نہ استعمال ہو سکیں یا کوئی وجہ ہو جائے تو وہ پھر اتنی گنجائش تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینی ہی پڑتی ہے، یا کچھ پہ ہی ہو سکے، یا کچھ پہ ہی ہو سکے۔ نہیں، کوشش تو دیکھیں کچھ سے نہ ہو سکیں تو درست لگتی ہے بات، کچھ پہ ہی ہو سکیں درست نہیں لگتی۔ اچھا چلیے، شہزاد احمد صاحب آپ کی رائے اس معاملے پہ؟ دیکھیں، استاد احترام علی ظفر صاحب میرے سینئر ہیں، میں حافظ صاحب یہ بتاؤں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جوائنٹ سیشن میں یہ بل گیا تھا، اپوزیشن اور پورے ملک کا یہ کہنا تھا کہ بھائی آپ باقی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلیبریشنز کر لیں، اس کے بعد کسی بل کو آپ لے کے آئیں۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی انیکٹمنٹ کرنے سے پہلے پچھلا 2017 کا آپ الیکشن ایکٹ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں 1.5-2 سال وہ چلتے رہا، اس پہ سینکڑوں ہزاروں میٹنگز ہوئیں، ڈیلیبریشنز ہوئے، اس کے بعد جا کے وہ امینڈمنٹس ہوئیں۔ لیکن یہاں یہ ایک ذہن میں بات آئی کہ ای وی ایم ہوگی تو الیکشن ہوگا، ای وی ایم ہوگی تو ہم ہوں گے۔ جلد بازی میں جس طریقے آپ یہ دیکھیں کہ کمیٹی میں گیا اور کمیٹی کے سب دوستوں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ بیٹھیں، اس پہ ڈیلیبریشن کریں، اس کو براڈر پرسپیکٹو میں لے کے جائیں اور اس کے بعد آپ اس کو لے کے جائیں۔ جس دن لاسٹ ڈے بھی آپ دیکھیں کہ جوائنٹ سیشن میں جا رہا تھا، اس دن بھی جوائنٹ اپوزیشن نے اسپیکر صاحب کے پاس، جنہوں نے 2 دن پہلے یہ کہا تھا کہ بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، لیکن آل آف سڈن لے کے وہاں چلے گئے، اس دن بھی وہاں پہ نمائندے بھیجے گئے، اور اسی لیے بھیجے گئے کہ بھائی یہ بہت
اہم ایشو ہے، ٹھیک۔ اس کے اوپر بیٹھ کے آپ ڈیلیبریشنز کریں تب لے کے جائیں، لیکن اتفاق ہے کہ اس بل کو بلڈوز کر دیا گیا۔ اب رہ گئی صورتحال، آپ دیکھیں کہ یہ چوتھے سال میں حکومت جا رہی ہے، الیکشن اب اپنے سر پہ ہیں، نیکسٹ ایئر حلقہ بندیہ ووٹر لسٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، اور اس کے بعد حلقہ بندیاں شروع ہو جائیں گی تو الیکشن جو اناؤنس ہو جائیں گے۔ ابھی تک تو جو ہے یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ فنڈ آئے گا، فنڈ نہیں جائے گا، مشینیں خریدی جائیں گی، ٹریننگ ہوگی، رکھنے کی بات ہوگی، اور الٹیمیٹلی یہ مانتا ہوں علی ظفر صاحب بجا طور پہ کہہ رہے ہیں کہ رولز بنانے ہیں الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن تو بانگے دول یہ کہہ چکا ہے کہ جو کچھ آپ یہ کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو الیکشن کمیشن نے رائٹنگ میں اس پہ ایگری نہیں کیا، دوسرا پریکٹیکلی دنیا کے آپ دیکھیں کہ 200 ممالک میں سے وہ تو لیکن اب قانون بن گیا نا، قانون صاحب، اب بن تو گیا، الیکشن لیکن دیکھیں کمیشن پابند بالکل ہے نا۔ بن گیا، لیکن میں یہ اب کہنے یہ جا رہا ہوں کہ جب موجودہ یہ تو اب آج کل اب آ کے گورنمنٹ مانتی ہے، کہتی ہے، اور آج میرے بڑے بھائی علی ظفر صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ حکومت کا کام تھا قانون بنا دینا، الیکشن کمیشن نے اس میں عمل درآمد کرنا ہے۔ بھائی آپ نے جو قانون بنا دیا، الیکشن کمیشن اس پہ کیسے عمل درآمد کرے گا؟ اس کی خریداری ہے، اس کی ٹریننگ ہے، وہ پریکٹیکلی کہہ چکے ہیں کہ پریکٹسیبل ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، تو کس طریقے سے اس کے اوپر الیکشن ہوگا؟ تو میں بھائی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس انف ٹائم ہے، کوشش ہوگی اور یہ کوشش کامیاب ہوگی جتنی امید علی ظفر صاحب کو ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنی ایک ورڈکٹ دے چکا ہے، وہ کہہ چکے ہیں کہ اس مشین کے ذریعے یا ای وی ایم کے ذریعے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائے جا سکتے جب تک وہ جو ان کے کوشچن انہوں نے ریز کیے تھے ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا پراپرلی۔ اب چونکہ ایک لا انہوں نے بنا دیا گیا ہے، وہ لا فیل ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لا جو سب چیزیں جو ہیں اسی وقت امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ اس میں پتہ نہیں کتنا الیکشن کمیشن اب اس کو مانتی ہے نہیں مانتی، وہ ماننا تو پڑے گا بھائی صاحب، اب تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، ماننا تو الیکشن کمیشن کو پڑے گا، اس کو تو امپلیمنٹیشن کے ٹائم کا سوال ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری اس سے بڑی ہے، تو ایک ذمہ داری ہے جو سمپل لا دے رہا ہے، ایک ذمہ داری آئین کو دے رہا ہے۔ آئین کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا اختیار آپ کے پاس ہے، اور ہم بار وہ طریقہ آپ اختیار کریں جس سے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور کوئی انفیئر مینز یا کوئی ایسا اور چیز جو ہے سسٹم میں نہ لائی جائے جس میں الیکشن ڈسپیوٹ ہو سکے، جس میں الیکشن میں داندلی کا عنصر پیدا ہو سکے، جس میں الیکشن میں کوشچن اٹھ سکے۔ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس کو سب سے پہلے آگے رکھنا ہے۔ ان کہنا کہ کل کو عدالت میں چلا جائے، عدالت کے پاس جائے، عدالت پوچھے ان سے کہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن آپ اس کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ ادارہ کہتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کر سکتے تو پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ پارلیمنٹ ان کو کیا ان کے اوپر ایکشن لے سکے گی؟ لیکن ادارہ بھی پھر یا عدالت سے رجوع کرے گا یا پارلیمنٹ سے رجوع کرے گا نا، دونوں صورتوں میں۔ بہت سارے لا ایسے پاس ہوتے ہیں جن کا فوری طور پر اسی وقت امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، رولز بنتے ہیں، رولز میں لکھ دیا جائے گا کہ 10 سال بعد اس کی امپلیمنٹ کریں گے، 6 سال بعد اس کی امپلیمنٹ کریں گے، کچھ حلقوں میں اس کی امپلیمنٹ کریں گے، 22 الیکشن میں اس کی امپلیمنٹ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ رستہ جو ہے الیکشن کمیشن اگر مان بھی جائے تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی طور پر اس مشین کو نیکسٹ الیکشن میں نہیں مانیں گی، لہذا وہی بات کھڑی ہو جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ، الیکشن سے پہلے جو تھا لوگ کہہ دیں گے کہ الیکشن ریگڈ الیکشن ہے۔ علی ظفر صاحب، یہ گنجائش ہے رولز میں کہ وہ لکھ دیں کہ جی اس کو 5 سال میں ہم امپلیمنٹ کریں گے، اگلے 10 سال میں کریں گے، اس طرح کی گنجائش نکل سکتی ہے الیکشن کمیشن کے لیے؟ جی نہیں نکل سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قانون یہ کہتا ہے کہ جو جب آپ کا ایک قانون ہو تو رولز اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ رولز اس کی پروسیجرز تو بتا سکتے ہیں ضرور، لیکن اس کے اگر رولز اور قانون میں تصادم ہوگا تو پھر وہ رولز ان لافل، انلیگل، غیر قانونی ہوں گے۔ اس لیے چونکہ قانون نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے استعمال کرنی ہے تو رولز یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم اگلے جنرل الیکشن میں نہیں کریں گے، ہم اس کو 5 سال بعد کریں گے۔ اچھا علی ظفر صاحب، میں نے بریک لینی ہے۔ ایک اور بات یہ کہ یہ منی بجٹ کے حوالے سے اب گورنمنٹ آرڈیننس لا رہی ہے، اس کو اسمبلی میں نہیں لے کے آ رہی، یہ جو اطلاعات ہیں کیا یہ درست ہے؟ جی دیکھیں، منی بجٹ کا جہاں تک مجھے اطلاع ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ منی بجٹ نہیں لایا جا سکتا، اسپیشلی ایک ریومر چل رہا تھا کہ شاید آرڈیننس کے ذریعے آئے گا۔ آئین کا آرٹیکل 77 بڑا واضح ہے، وہ کہتا ہے جب کوئی فائنانس کا ایشو ہو تو وہ صرف پارلیمنٹ ہی قانون سازی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ریومر ہے کہ کوئی آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں یا آرڈیننس آنا ہے،
یہ تو بالکل غیر آئینی ریومر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی سچائی نہیں. لیکن اگر کوئی بل آیا ایسا، اگر کوئی ایسا ایشو آیا جس کے اندر کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی بل لانا چاہتے ہیں کسی قسم کی، اس میں فائنینشیل جس کو منی بجٹ کہتے ہیں یا کوئی فائنینس کی پروویژنز کو تبدیل کرنا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہے، تو پھر وہ پہلے کیبنٹ میں جائے گا، وہاں سے اپروو ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ سینٹ یا نیشنل اسمبلی میں آئے گا اور پھر وہ اس کو سینٹ میں لایا جائے گا. تو یہ ایک پروسیس ہوگا. ابھی فی الحال چونکہ نہیں ہے کوئی ایسی بات تو اس پہ ہم کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ضرورت پڑی منی بجٹ کے حوالے سے یا فائنانس ریلیٹڈ معاملہ کوئی بھی کسی آرڈیننس کے ذریعے نہیں لایا جا سکتا، اینی ہاؤ اس کو پارلیمنٹ میں لانا پڑے گا. یہی پوائنٹ علی ظفر صاحب؟ جی بالکل، یہی قانون. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ ہے. شہزاد صاحب، کے پی کے الیکشن پیپلز پارٹی تھوڑا سا ڈسہارٹ ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوئے، اور یا اس بات پہ خوش ہیں کہ چلو پی ٹی آئی تو ہاری؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ الیکشن کا رزلٹ جو کچھ بھی آئے، دو باتیں اس الیکشن نے واضح کر دی گئیں. ایک بات تو یہ واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پشاور میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ لیے ہیں، 51,000 ووٹ ایک کینڈیڈیٹ نے وہاں پہ لیے ہیں. دوسری بات یہ واضح ہو گئی ہے کہ 2018 کا جو الیکشن تھا، عوام الناس جو کچھ کہتی تھی وہ بات جو ہے اس دفعہ بالکل کھل کے سامنے آ چکی ہے. یہ دو باتیں ہونے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ووٹ بینک اپنی جگہ پہ قائم ہے. پاکستان پیپل پارٹی کے ورکر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں بھی بھرپور طریقے سے حصہ بھی لے گی اور انشاءاللہ تعالی واضح اکثریت بھی حاصل کرے گی. علی ظفر صاحب، گو کہ مختصراً ہم سیاسی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، ٹاپک ہم نے دوسرا رکھا تھا، لیکن یہ رزلٹ جو ہے وہ الارمنگ ہے پولیٹیکل جو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور یہ سمجھیں کہ اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں اب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں اس کو ذرا مختلف اینگل سے دیکھتا ہوں. میں تو انفیکٹ اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ لوکل باڈی الیکشنز جو ہوتے ہیں یہ ہماری جمہوریت کی گراس روٹ لیول ہے. یہاں سے ہی ہمارے فیوچر کے جو لیڈرز ہیں، ہمارے فیوچر کے جو سیاستدان ہیں، ہمارے فیوچر کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹس میں آنا ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ گراس روٹ پالیٹکس ہے تو وہ لوکل باڈی ہی ایسی ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ عوام کے جو نارمل مسائل ہیں ان کو سالو کر سکتی ہے. اب جو خوش آئین بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن بڑے صاف شفاف ہوئے. اس میں آپ نے دیکھا کہ مختلف پارٹیز آئیں، ٹھیک ہے ایک پارٹی کی اکثریت آئی، ایک کی اکثریت نہیں آئی، لیکن مختلف پارٹیز کچھ تھوڑی سیٹیں لی، کچھ نے زیادہ سیٹیں لی، کچھ نے زیادہ میئرز بنا لیے، کچھ نے کم بنائے. میئرز بھی ڈائریکٹ الیکٹ ہوئے، یہ بھی ایک کریڈٹ بہت بڑا ہے. تو اب ہوگا یہ کہ ان لوکل باڈیز میں آپس میں کمپٹیشن ہوگی، اور جب آپس میں کمپٹیشن ہوگی ڈفرینٹ لوکل باڈیز میں تو وہ اپنی کارکردگی بہتر کریں گی. جب وہ اپنی کارکردگی بہتر کریں گی تو ایونچولی عوام کا فائدہ زیادہ ہوگا کمپٹیشن سے. اور یہی آپ لوکل باڈیز دیکھتے ہیں باقی ملک میں کہ آپ ایک کاؤنٹی، ایک کانسٹیٹوئنسی، ایک لوکل باڈی کے ایریا میں اچھا جو کام کرتا ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو، اسے اس کی پارٹی کی بھی جو ہے ساکھ بہتر ہوگی، ریپوٹیشن بہتر ہوگی اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور دوسرا والا اس کی کمپٹیشن میں وہاں ایسی بنی ہے. لیکن بائی الیکشن ہارنا کنٹینیوسلی اور دوسری چیزیں، تو یہ ریئلائزیشن ہے کہ وجوہات کیا ہے، چاہے کمزور پارٹی ڈسپلن ہو، چاہے مہنگائی ہو، کچھ ہو، اس کے اوپر کوئی ریئلائزیشن تھنک ٹینک، کیونکہ پی ٹی آئی تو کہتے ہیں جی بڑا ریسرچ ورک اور چیزیں. جی بالکل درست ہے، کیونکہ جب لوکل باڈی کا الیکشن ہو تو سب سے ضروری اس میں جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کینڈیڈیٹ کی سلیکشن ہے، کہ وہ کینڈیڈیٹ کی لوکل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، کم لوگ ہوتے ہیں، کم ووٹرز ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسی ہے نمبر 1.
نمبر 2 اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے، نمبر 3 اس نے کتنا کام کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کا بھی کچھ تھوڑا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹی میں کوئی ڈویژن تو نہیں ہے اس پرٹیکولر ایریا میں، یعنی کہ پولیٹیکل پارٹی یہ تو نہیں ہے کہ اس کا ایک لیڈر کسی کو سپورٹ کر رہا ہے اور دوسرا کسی کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں جہاں جہاں غلطیاں دیکھی ہیں، سلیکشن میں دیکھی گئی ہیں غلطیاں، جہاں جہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بیچ میں 2-3 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی کر رہے تھے، ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ لڑ رہے تھے الیکشن. تو یہ سارے معاملات کو دیکھ کے اب فیوچر میں اس کو جو بھی سبق سیکھنا ہے، سیکھنے کے بعد اس کو بہتر کیا جائے گا. اور یہ میرا خیال ہے ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ تھوڑا ریلیکس کر جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد، اور پھر جب اس طرح کا کوئی سامنے نظر آئے چیز، بے شک چھوٹا لوکل باڈی کا الیکشن، کچھ لوکل باڈی کا الیکشن کیوں نہ ہو، تو پھر آپ اپنی درستگی کر دیتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس کو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی سٹیپ لی ہے اس حکومت نے. اور اسپیشلی آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ ایک وقت آیا تھا جب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو میئر کا الیکشن ہے اس کو ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو انڈائریکٹ ہونا چاہیے. اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میئر کس پولیٹیکل پارٹی کا جیتے یا نہ جیتے، لیکن پروسیس یہ ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹ الیکشن ہو تاکہ وہ اس سے لوکل باڈی سسٹم بہتر ہوگا اور ہم جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس کے مطابق اپنے لوگوں کو فراہم کر سکیں گے سہولیات. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیپس ہیں. باقی تھوڑی بہت ہار جیت ہوتی رہتی ہے یہ پنجاب کے پارٹی رہنما تھے علی ظفر صاحب، پنجاب سے تعلق رکھنے والے پارٹی رہنما تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ڈائریکٹ الیکشن ہو. نہیں، یہ میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کون تھے، لیکن ایک تھنک ٹینک کا ایک یہ بھی آئیڈیا تھا. جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ رائے آتی ہیں سامنے، لیکن پریڈومیننٹلی یہ فیصلہ الٹیمیٹلی یہی ہوا، اور یہ میرے خیال ہے بڑی اپریشیٹ کرنی چاہیے. بولڈ ڈیسیجن ہے. ہاں جی، آپ کہتے ہیں جی بولڈ ڈیسیجن ہے کہ جی بالکل ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ. شہزاد اعوان صاحب، لاسٹ سینٹینس، پولیٹیکل امپیکٹ کیا نظر آتا ہے آپ کو کے پی کے ریزلٹس کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ یقینی طور پہ ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خالی کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کے ایم این اے نور عالم صاحب ہیں ان کا آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، یا پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی اے صاحبان جو ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کی حکومت کی شکست ہے اس کو سامنے کھول کے رکھ دی ہے. انہوں نے کہا پہلی بات مہنگائی ہے، دوسری بات کرپشن ہے، تیسری بات نااہلی ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے وہاں پہ واضح طور پہ میڈیا کے اوپر کہہ دی ہیں. تو اس سے یہ واضح دو چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ یہ جس طریقے سے لوگ کہتے تھے کہ آر ٹی ایس کا الیکشن ہے وہ ثابت ہو چکا، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ریپوٹیشن بھی پہلے سے ان کا تھا نہیں، کھو چکی ہے. عوام کی نظروں میں سمجھتا ہوں کوئی ان کو جواز نہیں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے پاکستان کو رول کرے. اور آئندہ والے الیکشن لوکل باڈیز کا الیکشن تھا، برادری، چھوٹا، گلی محلے، مان لیا لیکن دیکھیں اس صوبے میں ان کی پی ٹی آئی کی صوبے میں گورنمنٹ ہے، اور سب سے پہلا الیکشن انہوں نے کرایا. سیکنڈ فیز بات یہ کہنے کے لیے تو بہت کچھ کہتے ہیں، کہنے کے لیے تو کم بیک کیا 100 دن کی باتیں بھی آپ کرتے تھے، قرضوں کی باتیں بھی آپ کیا کرتے تھے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی. تو چلے شہزاد صاحب، بہت شکریہ. جاوید عباسی صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.